عرش کے پاس ایک خوبصورت چیز رقم فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عرش کے باہر لکھوایا کہ ان رحمتی وسعت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر وسیع ہے، میری رحمت میرے غضب اور غصے پر غالب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے۔ اللہ رب العزت دراصل اپنے بندوں کو بخشنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت دراصل اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب رحمت کو پیدا فرمایا، محبت کو پیدا فرمایا، تو یہ ارشاد فرمایا کہ میری محبت کے، میری رحمت کے 100 حصے ہیں، ان 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ میں نے دنیا والوں کو دیا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہے، یہ اسی ایک حصے کا سبب ہے۔ بہن بھائیوں کی محبت، یہ اسی ایک محبت کے فیصد کا سبب ہے جو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، تقسیم کیا ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک اونٹنی اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلاتے وقت جب وہ اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے تو وہ ایک پیر اپنا کھڑا رکھتی ہے، اس غرض سے، اس وجہ سے کہیں اس کو تکلیف نہ پہنچے، کہیں میرے اس بچے کو نقصان نہ پہنچے، اس وجہ سے وہ اونٹنی اپنا ایک پیر کھڑا رکھتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی کا اپنا پیر کھڑا رکھنا یہ بھی اس محبت کا ایک حصہ ہے، اس محبت کا ایک سبب ہے جو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں محبت کو بھیجا ہے۔ صرف مخلوق ہی نہیں، صرف یہ انسان ہی نہیں، بلکہ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہے، وہ سمندروں کی مچھلیاں ہو، وہ آسمان میں اڑنے والے پرندے ہوں، وہ جنگل میں رہنے والے جانور ہوں، جو بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ صرف اس 1% محبت کا حصہ ہے، اور باقی 99 حصے محبت کے وہ کہاں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 99% وہ اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ ان 99% محبت کے ذریعے سے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنی مخلوق کے ساتھ میں رحم کا معاملہ فرمائیں گے، کرم کا معاملہ فرمائیں گے۔ یہ ادنا سی ایک مثال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، بڑی شفقت بڑی محبت کے ساتھ دودھ پلا رہی تھی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا یہ جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ میں، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ محبت ہی کی وجہ ہے کہ یہ جو شب برات اللہ رب العزت نے اس امت کو دی ہے، دراصل یہ محبت کی ایک وجہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتے ہیں، معاف کرنا چاہتے ہیں، اور ان بندوں نے جو اپنی ساری عمر کو غفلت میں گزارا، ضائع کیا، نافرمانی میں گزارا، تو یہ ماحول اللہ بناتے ہیں، یہ دن اللہ عطا کرتے ہیں، یہ مہینہ رمضان کا آنے والا عطا کرتے ہیں تاکہ میری امت کے لیے اللہ کی طرف آنا آسان ہو جائے، مسجد کی طرف آنا آسان ہو جائے، اور میں ان کے تمام گناہوں کو بخش دوں۔ یہ محبت ہی کی ایک وجہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کیا محبت کرتے ہیں؟ ہر شخص سے کرتے ہیں، ہر انسان سے کرتے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، کن لوگوں سے؟ نماز پڑھنے والے نہیں، روزے رکھنے والے نہیں، تہجد پڑھنے والے نہیں، اور شب بیداری کرنے والے نہیں۔ قُلْ يَا عِبَادِي، آپ میرے ان بندوں سے کہیے الذین اسرفوا علی انفسہم، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے، جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی ساری زندگی کی ہے، ان کا دن بھی سیاہ، ان کی رات بھی سیاہ۔ آپ میرے ان بندوں سے کہیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، ان کو جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ راتیں ہمیں عطا کرتے ہیں، یہ دن آنے والے رمضان کے وہ ہمیں عطا کرتے ہیں تاکہ امت کے لیے جنت کا داخلہ آسان ہو جائے، امت کے لیے آخرت کا ذخیرہ کرنا آسان ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان کو بھی چھو لے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی، پھر تو مجھے مانگے، تو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے تمام گناہوں کو بخش دوں گا اور مجھے کسی کی پرواہ بھی نہیں، کوئی مجھ سے سوال نہیں کر سکتا، کوئی مجھ سے اشکال نہیں کر سکتا۔ اے اللہ آپ نے اس نافرمان کو معاف کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ اگر آسمان کو بھی چھو جائیں تب بھی اگر تو مجھ سے مانگنے کے لیے آئے گا میں تجھے بخش دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کسی کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک نافرمان انسان، ایک گنہگار انسان، ایک نافرمانی کرنے والا انسان، جب اسے احساس ہوتا ہے ان راتوں کے اندر، اسے احساس ہوتا ہے اس شب کے اندر کہ میں نے اپنی زندگی کو ضائع کیا ہے، آنے والا وقت بڑا کٹھن ہے اور آنے والا وقت بڑا مشکل ہے، کہ ایک وقت آئے گا جب ملک الموت میرے پاس بھی آئے گا اور میری روح کو بھی قبض کر کے چلا جائے گا، پھر ہماری مسجد سے بھی اعلان ہوگا ان اعلانوں کی طرح جو ہم خود سنتے ہیں کہ فلاں شخص کا انتقال ہوا، جنازہ فلاں نماز کے بعد ادا کیا جائے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب میرا بھی جنازہ اسی مائک پر اس کا اعلان کیا جائے گا اور اسی جنازہ گاہ میں نماز ادا کی جائے گی، پھر لوگ اپنے کندھوں پر اٹھا کر مجھے بھی قبرستان کی طرف لے کر جائیں گے اور تنہا قبر میں چھوڑ کے آئیں گے۔ جب ایک انسان کو ان راتوں میں اس کی فکر ہوتی ہے کہ ایک دن مجھے بھی مرنا ہے اور ایک دن مجھے بھی قبر کے اندر تنہا جانا ہے، اور بندہ کون ہے؟ وہ بندہ ہے جس نے کبھی ایک سجدہ بھی اللہ کے بارگاہ میں نہیں کیا، کبھی ایک نیکی کا کام بھی اس انسان نے نہیں کیا۔ جب یہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے،
جب یہ انسان اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہے، نافرمان بڑا ہے، گنہگار بڑا ہے، جیسے ہی کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو فرشتے فوراً اس کی آواز کو روک لیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی آواز کو پہنچنے نہیں دیتے۔ دوبارہ یہ انسان اللہ کے سامنے پھر دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ دوبارہ پھر اس انسان کی آواز کو فرشتے روک دیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں آنے نہیں دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت تو دلوں میں اٹھنے والے رازوں کو بھی جانتے ہیں، اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ تو جب دو مرتبہ فرشتے اس انسان کے آواز کو روک لیتے ہیں کہ جس نے اللہ کو آج پہلی مرتبہ پکارا تھا، جس نے پہلی مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اور جب دو مرتبہ یہ اللہ کو پکارتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اچھا آج پہلی مرتبہ تجھے احساس ہوا ہے، 50 سال کے بعد 60 سال کے بعد تجھے یہ احساس ہوا ہے کہ مجھے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس کی آواز کو روک لیتے ہیں، اللہ تک نہیں جانے دیتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اے فرشتوں میرے بندے کی آواز کو مجھ تک کیوں پہنچنے نہیں دیتے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ بڑا نافرمان ہے، پہلی مرتبہ اس نے آپ کو پکارا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کو پتہ تو چل گیا ہے، قد علما، وہ جان چکا ہے، ان لہ ربا، اس کا بھی کوئی رب ہے کہ جو نافرمانی کرنے پر سزا دیتا ہے، جو نافرمانی کرنے پر انسان کو عذاب دیتا ہے۔ جب میرا بندہ جان چکا ہے کہ اس کا رب ہے اور جو اچھے کام کرنے پر اجر دے گا، برے کام کرنے پر سزا دے گا، اس کی آواز کو مجھ تک آنے دو، میں اس کی تمام گناہوں کو بخش دوں گا، معاف کر دوں گا۔ میں اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہوں، ہر بندے سے پیار کرتا ہوں۔ اسی کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، جب ایک انسان سارا دن اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے، سارا دن اللہ کی بغاوت میں گزارتا ہے، اللہ رب العزت شام کی مغرب کی اذان جب ہوتی ہے، اللہ کہتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندے، اذا اصبحت، جب تو صبح کرتا ہے، فانتظرک، میں تیرا انتظار کرتا ہوں کہ تو پلٹ کر میرے پاس آئے گا، واذا مسیت واذا امسیت، جب تو شام کرتا ہے، فاصبحت واذا امسیت فانتظر لک، میں اس وقت بھی تیرا انتظار کرتا ہوں کہ تو پلٹ کر میرے طرف آئے گا اور میں تجھے معاف کر دوں گا۔ صبح بھی شام بھی، مہینے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، پر اللہ رب العزت روزانہ اس انسان کا انتظار کرتے ہیں، یہ بندہ میری طرف آئے گا، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ایسا محبت کرنے والا اللہ ہے جو اپنے ہر بندے سے محبت کیا کرتا ہے، اور اسی کا نتیجہ یہ رات بھی ہے۔ اس رات کو اللہ رب العزت انسانوں کو بخش دیا کرتے ہیں، انسانوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، نافرمانوں کی طرف بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، گنہگار انسانوں کی طرف بھی اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اور اس رات میں بھی اگر کوئی انسان غفلت میں گزارے تو پھر اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا۔ اس رات کو بھی انسان اگر سستی اور کاہلی میں گزارے، اور جہاں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، مانگو میں تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ ہر انسان دکھوں میں پریشان ہے، ہر انسان کے سینے کے اندر دکھوں کی ایک داستان ہے۔ اللہ کہتے ہیں آج مانگو، میں تمہارے سارے دکھوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ اور یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں قرآن نے خود کہا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ تمہیں معلوم ہے یہ کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا یہ وہ رات ہے جس رات میں انسانوں کے جو تمام 1 سال کے نامہ اعمال ہوتے ہیں، ایک انسان جو آنے والے سال میں پیدا ہونے والے ہیں ان کی لسٹ فرشتوں کو دی جاتی ہے، جو انسان جن کا انتقال ہونے والا ہے اس 1 سال میں ان کی لسٹ بھی فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان
اس کا پلان یہ ہے کہ مجھے اب چند مہینے کے بعد اپنا مکان بنانا ہے، مجھے چند مہینے کے بعد اپنے مکان کا ڈیزائن تیار کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان مکان بنانے کی فکر میں ہے اور اسے نہیں معلوم کہ فرشتوں کے حوالے اس کی موت کی پرچی دی جا چکی ہے کہ اس کی موت اس سال ہونے والی ہے، اور اس کا پلان یہ ہے کہ مجھے مکان بنانا ہے، مجھے مکان میں مرمت کرنی ہے۔ ایک تیسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان یہ پلان بناتا ہے کہ اس سال مجھے اپنا نکاح کرنا ہے، اور اسے نہیں معلوم کہ اس کی موت کا خط وہ فرشتے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تو یہ وہ رات ہے جس رات میں انسانوں کا بجٹ وہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ایک انسان کو رزق کتنا ملے گا وہ اس رات فرشتوں کو دیا جاتا ہے۔ انسان کی موت اس سال ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے وہ اس رات اس فرشتے کے حوالے کی جاتی ہے۔ انسان کی زندگی میں اس سال کتنی خوشیاں آئیں گی، کتنی راحتیں آئیں گی اور کتنے آرام آئیں گے، وہ سب کچھ فرشتوں کے حوالے اس رات حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اور انسان کی زندگی میں کتنے دکھ آئیں گے، کتنے غم آئیں گے، کتنے پریشانیاں آئیں گی، وہ بھی فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتی ہے۔ اور میں اور آپ اگر اس رات کو بھی غفلت میں گزاریں گے، میں اور آپ اگر اس رات کو بھی سستی میں گزاریں گے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کو ہم اپنی دعاؤں کے ذریعے سے منائیں گے، آنسوؤں کے ذریعے سے منائیں گے۔ اے میرے اللہ، آج آپ ہمارے 1 سال کا بجٹ ہمارے اپنے فرشتوں کو حوالے کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی ملک کا بجٹ 1 سال کا پاس کیا جاتا ہے تو ہر ایک انسان کی نظر یا تو سوشل میڈیا کی طرف ہوتی ہے، یا ٹی وی کی طرف ہوتی ہے، اخبارات کی طرف ہوتی ہے، اور نیوز چینلز کی طرف ہوتی ہے کہ آج 1 سال کا بجٹ ہمارے کشمیر کا پاس ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ وہ بجٹ ہے کہ یہاں فرشتے اللہ رب العزت کے حوالے ہمارا 1 سال کا بجٹ پیش کر رہے ہیں۔ تو اس رات کو بھی اگر غفلت میں ہم نے گزارا، اگر اس رات کو بھی سستی کی طرف گزارا، تو پھر سستی اور غفلت کی وجہ سے ناکامی ہمارے ہاتھ آئے گی۔ کوشش یہ کریں جتنا بھی جاگیں اور جتنا بھی مسجد میں گھر میں گزاریں، اللہ سے رو رو کر مانگے، اے اللہ، اے میرے اللہ، آپ تمام خزانوں کے مالک ہے، بے شک آپ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ کون انسان کب تک جیے گا، کب مرے گا، کتنی خوشیاں ملے گی، کتنا غم ملے گا، پر یا اللہ کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں، کوئی آپ پر سوال کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ، آج آپ ہمارا پرچہ بھی فرشتوں کے حوالے کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں میں برکت لکھ دینا، ہمارے زندگیوں میں رحمتیں لکھ دینا، خوشیاں لکھ دینا، غم ہماری زندگیوں سے دور کرنا، مصیبتیں ہمارے گھروں سے دور کرنا، اور بیماریاں ہمارے ماں باپ سے دور کر دینا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم خود اللہ رب العزت کو رو رو کر منائیں گے، رو رو کر اللہ سے مانگیں گے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، میرے بندے مجھے بتاؤ اس بے چین انسان کی دعا کو کون اللہ کے علاوہ قبول کرتا ہے؟ کون بے چین انسان کی بے چینی کو دور کرتا ہے؟ کون بے آرام انسان کی بے آرامی کو دور کرتا ہے؟ وہ صرف ایک اللہ ہے جو بے چین انسان کی بے چینی کو دور کرتا ہے۔ وہ مضطر انسان کی، غمزدہ انسان کی پکار کو صرف اللہ سنتا ہے، وہی دور کرتا ہے۔ اس رات مجھے مانگو، میں تمہیں دینے کو تیار ہوں، میں تمہارے غموں کو، مشکلات کو، گناہوں کو دور کرنے کو تیار ہوں، پر مجھے مانگو تو صحیح۔ اللہ خود کہتے ہیں 1 قدم بڑھاؤ گے میں 10 قدم تمہاری طرف آنے والا ہوں، تم آہستہ چلو گے میں دوڑ کر تمہارا استقبال کروں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان جب اللہ رب العزت کی طرف آتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں، اور ایک حدیث ہے بڑی پیاری حدیث ہے، آپ نے فرمایا، اور یہ اس انسان کے بارے میں نہیں جو نیک انسان ہے، جو تہجد گزار ہے، یہ اس انسان کے بارے میں ہے جو پہلی مرتبہ آج اللہ کے سامنے آیا ہے، جو پہلی مرتبہ آج اللہ کے سامنے مانگ رہا ہے۔ جب یہ انسان اللہ کو پکار رہا ہے، اور کب پکارتا ہے؟ جب گھر میں گھر والوں نے بھی بے دخل کر دیا، جب بچوں نے بھی گھر سے نکال دیا کہ جاؤ تم ہمارے لیے بوجھ بن چکے ہو، اور جب بیمار ہو چکا ہے، جب کمزور ہو چکا ہے،
कुछ कर नहीं सकता, कुछ कमा नहीं सकता और खुद चल नहीं सकता, और कमज़ोर इतना है लाठी का सहारा लेकर अब उसे चलना पड़ रहा है, और ये सुन नहीं सकता, ये कह नहीं सकता, ये चल नहीं सकता, मजबूर इतना है, घर का दरवाज़ा बच्चों ने भी अब बंद कर दिया। गोया कि खुशी से अल्लाह की तरफ नहीं आ रहा है, बल्कि मजबूर होकर अब अल्लाह की तरफ आ रहा है। जवानी में अल्लाह को याद नहीं किया, और तंदुरुस्ती के अय्याम में अल्लाह को याद नहीं किया, और मालदारी के दिनों में अल्लाह को याद नहीं किया। मगर आज जब सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, अब जब पहली मर्तबा मस्जिद का दरवाज़ा खोलता है और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाथ उठाता है, और जैसे ही या अल्लाह कहता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो अल्फाज आपने फरमाया, या तो या अल्लाह कहता है या रहमान कहता है, तो अल्लाह कहते हैं मैंने उसको माफ़ कर दिया है। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह अभी इसने सिर्फ आपको पुकारा है, माफ़ी नहीं मांगी है, तौबा नहीं की है, सिर्फ आपको पुकारा है और आपने उसको माफ़ कर दिया। अल्लाह कहते हैं हाँ मुझे इसकी नीयत का पता है, आज ये पहली मर्तबा मेरी तरफ आ रहा था, मैं इसका इस्तकबाल करने के लिए खुद तैयार हूँ, मैंने इसके गुनाहों को बख्श दिया है, और मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ मेरे इस बंदे लाचार कमज़ोर बूढ़े की जो आज आंसू बहाते हुए मेरी तरफ आया है, जाओ आसमान में तुम सब फरिश्ते खुशियां मनाओ, आसमान को रोशन कर दो, क्योंकि एक मेरा बंदा आज मेरी तरफ पहली मर्तबा आया है, मैंने उसको माफ भी किया, और मैं तुम्हें हुक्म भी देता हूं कि मेरे इस बंदे की माफी पर और इसके वापस आने पर तुम आसमान में खुशियां मनाओ, आसमान को रोशन कर दो। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है जो अपने बंदों से मोहब्बत करता है। इस रात को भी अगर हमने गफलत में गुजारा और हमने इस मोहब्बत करने वाले अल्लाह को आज भी बुलाया, फिर मुझसे और आपसे बड़ा बेवफा कौन होगा, हमसे बड़ा महरूम कौन होगा, हमसे बड़ा संग दिल कौन होगा, बेवफा कौन होगा। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कदम कदम पर हमारी हिफाजत करने वाला है। कितने सारे लोग ऐसे हैं कि रात को सोते हैं पर सुबह उठ नहीं पाते हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये ज़िंदगी दी है, ये रात दी है, और रात में भी हमारी हिफाजत, दिन में भी हमारी हिफाजत। वो मशहूर वाक़या है ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि अलैह का, वो जब कहते हैं कि मैं एक दरिया के किनारे पे था, मैंने एक अजीब सा मंजर देखा था, एक कछवा था और वो कछवा दरिया के करीब था, उस कछवे पर एक बिच्छू सवार हुआ, तो मैं परेशान हुआ, पहली मर्तबा देखा कि एक कछवा और उस कछवे के ऊपर सैर करने के लिए एक बिच्छू आया है, और बिच्छू ने उसको काटा नहीं बल्कि उसकी पीठ पर सवार हुआ और दरिया को उसने पार किया। मैं उनके पीछे पीछे चलता रहा और उसके बाद मैंने देखा कछवा वहीं पर रहा दूसरे किनारे पर, और वो बिच्छू उसकी पीठ से नीचे उतरता है और आगे रेगिस्तान की तरफ चलता रहता है। सामने एक दरख्त है और उस दरख्त के पास में एक इंसान सो रहा है। मैंने सोचा कि शायद ये इसको तकलीफ पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। मैंने उसको जगाने की कोशिश की, मगर मैंने फौरन देखा वहां एक सांप बैठा हुआ है और वो उस इंसान की तरफ बढ़ रहा है, तो फौरन उस बिच्छू ने उसको डंक मारा, जिसकी वजह से वो जहरीला सांप वहीं पे मर गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस इंसान की हिफाजत किस तरह से की। अब कहते हैं मेरे दिल में ये ख्याल आया, मैं ये सोचने लगा ये इंसान अल्लाह का बड़ा वली होगा, बड़ा नेक होगा। नेक लोगों के साथ ऐसा मसला हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी हिफाजत इस तरह से किया करते हैं कि ये इंसान एक दूर दराज सहरा के अंदर सो रहा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दूर दराज से आने वाले एक बिच्छू को भेजा और उसने उस जहरीले सांप की उसकी हिफाजत की। ये तो एक नेक इंसान ही के साथ हो सकता है, एक तहज्जुद गुजार इंसान के साथ हो सकता है। ये सोने वाला इंसान भी शायद बड़ा नेक होगा, बड़ा वली खुदा होगा। मगर जैसे ही मैं उसके करीब गया और मैं उसको जगाने वाला था, मैंने देखा कि उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही है। मैं समझ गया ये इंसान अल्लाह का बागी और नाफरमान है। मैंने उसको जगाया और जगाने के बाद उस सांप को दिखाया, वो देखो ये सांप यहाँ मरा हुआ है, और पूरा वाकया सुनाया और ये कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम सोए हुए हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी हिफाजत कर रहा है। उसी अल्लाह की नाफरमानी तुमने की, तुम यहाँ शराब पीकर मस्त थे, बेहोश थे,
مگر اللہ رب العزت نے اس نافرمانی کے وقت میں بھی تمہاری حفاظت کے لیے ایک بچو کو بھیجا ہے اور تم نافرمانی کر رہے ہو۔ فوراً اسے احساس ہوا کی اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اللہ رب العزت تمام بندوں سے محبت کرتے ہیں، صرف نمازیوں سے نہیں، صرف تہجد پڑھنے والوں سے نہیں، بلکہ ہر کلمہ گو انسان سے اللہ کو محبت ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے انسان سے اللہ کو محبت ہے۔ اور بلکہ اللہ رب العزت ناراض صرف ایک شخص سے ہوتے ہیں، صرف ایک انسان سے ہوتے ہیں۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں، اللہ رب العزت ایک انسان سے ناراض بھی ہوتے ہیں، کتنا سخت ناراض ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ مجھے ایک شخص پر اتنا غصہ آتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ فوراً آسمان سے فوراً اس کے اوپر پتھروں کی بارش کر دوں، اتنا مجھے ایک انسان پر غصہ آتا ہے، ایک انسان پر میں ناراض ہوتا ہوں۔ یہ کون انسان ہے؟ یہ کوئی شرابی نہیں، یہ بھی کوئی نافرمانی کرنے والا نہیں، بلکہ اس انسان پر مجھے غصہ آتا ہے۔ اور کتنا غصہ آتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں دل چاہتا ہے کہ ابھی آسمان سے اس کے اوپر پتھروں کی بارش کر دوں، اس انسان سے کہ جس انسان نے ساری زندگی گناہ بھی کیے ہوں مگر ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوچتا ہے کہ میرا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، جو یہ سوچتا ہے میرا اللہ کبھی میرے گناہوں کو نہیں بخشے گا۔ گویا کہ جو انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہو، نا امید ہو چکا ہو، جو دعا مانگتا تو ہے مگر سوچتا یہ ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، میں نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی ہے، 50 سال سے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اب مجھ جیسے انسان کو اللہ کہاں معاف کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں اسی بندے پر مجھے غصہ آتا ہے، اس کو نہیں معلوم میں اس بندے سے کتنا پیار کرتا ہوں، اسے نہیں معلوم میں اس بندے سے کتنی محبت کرتا ہوں، یہ میری امی میری محبت سے مایوس ہو چکا ہے، میری رحمت سے نا امید ہو چکا ہے، مجھے اسی انسان سے گلہ ہے، مجھے اسی انسان سے شکوہ ہے، میں اسی انسان سے ناراض ہوں جو میری محبت کو نہیں پہچانتا، جو میرے رحمت کو نہیں پہچانتا اور جو میری شفقت کو نہیں پہچانتا۔ اے میرے بندے، تیرے گناہ اگر آسمان کو بھی چھوئیں گے تب بھی میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو اگر اپنے گناہوں سے سارے آسمان کو بھر دے، زمین کو بھر دے اور اس زمین سے اور آسمان کے درمیان کے خلا کو بھر دے، تب بھی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تب بھی جب تو میری طرف آئے گا میں تجھے معاف کر دوں گا، اور کوئی مجھ پر اعتراض نہیں کر سکتا کہ آپ نے اس انسان کو کیوں معاف کیا ہے۔ بڑی عجیب واقعات ہے، پیارے واقعات ہے۔ اللہ رب العزت کس طرح سے ہر انسان کی طرف توجہ کرتے ہیں، ہر انسان کی طرف اپنی رحمت کی نظر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے، ہر مفسر نے اس کو تقریباً نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان قیامت کے دن لایا جائے گا اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کے جو گناہ ہیں وہ میرے سامنے پیش کر دیے جائے، یہ ہر تفسیر میں بھی ہے اور ترمذی کے اندر جلد ثانی ہے، اس کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہے۔ اللہ فرشتوں کے حکم دیں گے اس انسان کے گناہ میرے سامنے پیش کیے جائیں۔ فرشتے عرض کریں گے ہے اللہ اس کے بڑے گناہ پہلے لائے جائیں یا اس کے چھوٹے گناہ لائے جائیں؟ اللہ رب العزت کہیں گے نہیں، پہلے اس کے صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ میرے سامنے پیش کیے جائیں۔ اور اس بندے کو احساس ہوگا، ہر انسان کو اپنے بارے میں پتہ ہے کہ میں نے زندگی میں کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے، کیا کمایا ہے، کیا حاصل کیا ہے، تو اس انسان کو بھی اب احساس ہوگا ہائے آج اللہ کے سامنے میرے گناہوں کی لسٹ کھلنے جا رہی ہے، میرے اللہ کے سامنے میری فائل کھلنے جا رہی ہے۔ اور سب سے پہلے حکم یہ ہوگا کہ اس کے صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہوں کو پیش کیا جائے۔ تو جب اس کے چھوٹے گناہوں کو پیش کیا جائے گا اللہ رب العزت فرشتوں سے آہستہ سے کہیں گے کہ چلو مجھے اس بندے سے محبت ہے، مجھے اس بندے پر پیار آیا ہے، پیار کیوں آیا ہے وہ بھی تمہیں نہیں بتاؤں گا، اس کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو، یہ سمجھو یہ گناہ نہیں ہے، یہ نیکیاں اس نے کی ہے۔ فرشتے کہیں گے اے اللہ آپ اس پر یہ نظر کرم کیوں کر رہے ہیں، اتنی محبت اس انسان سے؟ اللہ کہتے ہیں میرا بندہ اور میرا معاملہ ہے، اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے جتنے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ آخر انسان ہے اور انسان کی چاہت بھی ہے، لالچ بھی ہے۔ ابھی تک جو انسان یہ تمنا کر رہا تھا ہائے میرا نامہ اعمال کھلنا نہیں چاہیے، اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہیے،
جب دیکھے گا اللہ کی رحمت کو اس رات میں بھی اس دن میں بھی کہ اللہ فرشتوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اس کے صغیرہ گناہوں کو ان کو نیکیوں میں بدل دو، تو یہ بندہ کہے گا اے اللہ ان لی ذنوبا کثیرا ان لی ذنوبا کبیرا لم اراہا ہونا، اے اللہ میں نے اتنے ہی گناہ دنیا میں نہیں کیے تھے، میں نے صرف اتنے ہی آپ کی نافرمانی نہیں کی تھی، ان لی ذنوبا کثیرا، اے اللہ میں نے اور بھی بہت سارے گناہ کیے تھے۔ اب خود اپنے گناہوں کا نام لے لے کر کہے گا اے اللہ وہ گناہ بھی میں نے کیا تھا، یہ گناہ بھی میں نے کیا تھا، وہ بڑا گناہ بھی میں نے کیا تھا، بہت سارے گناہوں کو گنوائے گا، کہے گا اے اللہ ان لی ذنوبا کثیرا، بڑے گناہ میں نے کیے تھے، لم اراہا ہونا، یہاں میں ان گناہوں کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ کیوں کہے گا؟ یہ اس وجہ سے کہے گا کیونکہ اللہ نے میرے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے، اب ہو سکتا ہے اللہ میرے ان کبیرہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ اپنے صحابہ کو بیان کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے، آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے، فرمانے لگے واقعی انسان بھی کتنا جلد باز ہے، کتنا جو ہے جلدی بازی کرنے والا ہے، ابھی تک تو چاہت یہ تھی کہ میرا نامہ اعمال اللہ کے سامنے نہیں کھلنا چاہیے، مگر جب دیکھا اللہ کی رحمت اور اللہ کی محبت کو، میرے چھوٹے گناہوں کو نیکی میں بدل دیا، اب خود کہتا ہے اے میرے اللہ میرے بڑے گناہ ہیں ان کو بھی پیش کیا جائے تاکہ ان کو بھی نیکیوں میں بدل دیا جائے، اللہ اس کے بڑے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اتنا محبوب ہے اللہ، اتنا پیار کرنے والا ہے اللہ اپنے بندوں کے ساتھ میں کہ اس وقت بھی حشر کے میدان میں بھی اللہ اپنے بندوں سے محبت کریں گے۔ جو میں نے پہلے حدیث بیان کی تھی کہ جو اللہ رب العزت نے 99 جو محبت کے حصے ہیں وہ اپنے پاس رکھے ہیں، اسی وجہ سے رکھے ہیں تاکہ میں اس امت کے گناہ گاروں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کروں، شفقت کا معاملہ کروں اور عافیت کا معاملہ کروں۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو کل لایا جائے گا اور اس انسان سے اللہ رب العزت کوئی بات اللہ رب العزت کو اس کی پسند آئی ہوگی۔ وہ بات کیا ہوگی؟ وہ بات یہ ہوگی کہ جب یہ رات میں سو رہا تھا، رات میں اچانک جب اس کی آنکھ کھلی تھی تو اس نے درد کے ساتھ میں محبت کے ساتھ میں یا اللہ کہہ کر کروٹ بدلی تھی، اور اس میں انسان غیر اختیاری طور پر بغیر کسی سبب کے تو اکثر ایسا ہوتا ہے جب ایک انسان رات کو نیند سے بیدار ہوتا ہے تو نہ وضو ہے نہ اللہ کی طرف توجہ ہے، بس نیند کھلی ہے، کروٹ بدلتے بدلتے ایک انسان نے یا اللہ کہا تھا، پھر اس نے کروٹ بدلی، اس کا انعام اللہ اس کو کیا دے گا؟ دراصل اللہ رب العزت بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ مجھے کس انسان کو کوئی نہ کوئی کسی کی کوئی انسان کی کوئی ادا مجھے پسند آ جائے اور میں اس کو بخشش کا ذریعہ اس کے لیے بنا دوں۔ اس انسان کے لیے اللہ رب العزت بخشش کا یہی ذریعہ بنائیں گے کہ یہ رات میں سو رہا تھا اور سوتے سوتے جب یہ کروٹ بدل رہا تھا تو اس نے یا اللہ کہہ کے کروٹ بدلی تھی، تو اللہ رب العزت جب حشر کے میدان میں اس کو لایا جائے گا تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کا جو حساب کتاب ہے وہ سب کے سامنے میں نہیں لوں گا، بلکہ پردے میں اس کا حساب لیا جائے گا، پردے میں اس کا حساب و کتاب اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اسے پیش کیا جائے گا۔ اور کتنا بڑا انعام ہوگا جہاں حضرت آدم سے لے کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر امت کے لوگ وہاں موجود ہوں گے، اور اس انسان پر یہ انعام ہوگا کہ سب کے سامنے اس سے پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، سب کے سامنے حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میں پردے میں اس کا حساب لوں گا۔ تو جب اللہ رب العزت پردے میں اس سے حساب کتاب لیں گے تو سب سے پہلے اللہ اس کی نیکیوں کو گنوائیں گے، شمار کریں گے اور اس سے پوچھیں گے بتا تو نے یہ نیک کام کیا تھا؟ تو جیسے ہی نیک کام کا نام لیا جائے گا یہ فوراً خوش ہو جائے گا، کھڑا ہو جائے گا، کہے گا اے اللہ ہاں میں نے یہ نیک کام کیا تھا، اور اس کے بعد فوراً سجدے میں چلا جائے گا اور سجدے میں اللہ کا شکر ادا کرے گا، اے اللہ میں نے یہ کام آپ ہی کے لیے کیا تھا، اس نیک کام کو قبول کر لے۔ اللہ فرمائیں گے تیرا یہ نیک کام میں نے قبول کیا۔ اسی طرح سے جو جو نیک کام اس نے کیے ہوں گے اللہ فرمائیں گے تیرا یہ نیک کام بھی میں نے قبول کیا، یہ نیک کام بھی قبول کیا، یہ نیک کام بھی قبول کیا، غرض تیرے تمام نیک اعمال کو میں قبول کر چکا ہوں۔
اب اس کی جو گناہ ہے، جو سیئات ہے، اب ان کا نمبر ہوگا۔ جب گناہوں کو اب پیش کیا جائے گا، جیسے ہی اب اسے یہ پوچھا جائے گا بتا تو نے یہ گناہ کیا تھا، اب فوراً یہ گردن جھکائے گا، کہے گا اے اللہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا تھا۔ پھر دوسرے گناہ کو گنوایا جائے گا، پھر تیسرے گناہ کو اس کے سامنے اللہ رب العزت کہلوائیں گے بتا تو نے یہ گناہ کیا ہے، کہے گا ہاں اللہ میں نے یہ گناہ بھی کیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے تو ڈر رہا ہے، کہے گا ہاں اے میرے اللہ میں آپ سے ڈر رہا ہوں، یہ میں نے آپ کی نافرمانی کی ہے۔ اللہ فرمائیں گے کھڑے ہو جا، یہ جو تو نے گناہ کے کام کیے تھے ان تمام کو میں نیکیوں میں بدل رہا ہوں، اور باہر کسی کو نہیں پتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، چونکہ اس کا حساب کتاب اللہ پردے میں لے رہے ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے خوش ہو جا، جنت کا لباس پہن اور یہاں سے نکل جا، یعنی جہاں حساب ہو رہا تھا اور جنت میں داخل ہو جا۔ تو باہر والے جب اس کو دیکھیں گے تو کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ اس نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی تھی، سب یہی سمجھیں گے کہ یہ انسان ساری زندگی اللہ کی اطاعت کرنے والا تھا، ساری زندگی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا تھا، حالانکہ اندر اللہ رب العزت نے اس کے جو گناہ تھے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا تھا۔ دنیا کے تمام لوگ یہ سمجھیں گے نہیں یہ اللہ کا کوئی ولی ہے، اس کا چہرہ دیکھو کیا چمک رہا ہے، اس کا لباس دیکھو کیا چمک رہا ہے، مگر اللہ نے اس نافرمان پر کتنا کرم کیا، کتنا انعام کیا اور کتنی محبت اس حشر کے دن میں بھی کی کہ اس کے جو برے اعمال ہے وہ لوگوں تک اس لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہوئی ہے۔ اتنی محبت اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کرتے ہیں۔ یہ محبت کے واقعات علماء اس وجہ سے بیان کرتے ہیں تاکہ امت کو حوصلہ ملے اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو حوصلہ ملے کہ اللہ رب العزت ہر بندے سے محبت کرتا ہے، ہر بندے کو چاہتا ہے، ہر بندے سے اللہ رب العزت پیار کرتے ہیں، وہ بے نمازی کیوں نہ ہو، وہ گناہوں میں ساری زندگی لت پت کرنے والا کیوں نہ ہو، جو بھی اللہ کی طرف آئے گا اللہ دوڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ یہاں بزرگ بھی بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں ایک پیاری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بلغت عبدی 50 سنہ، جب میرا بندہ کوئی 50 سال کا ہو جاتا ہے، اور یہ وہ بندہ ہے جو 50 سال گزرنے کے بعد بھی اللہ کی طرف نہیں آتا ہے، 50 سال گزرنے کے بعد بھی اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ نہیں چھوڑتا، رشوت نہیں چھوڑتا، یا جتنی بھی گناہوں کے کام ہیں وہ ان گناہوں کے کاموں کو نہیں چھوڑتا، مگر اب عمر اس کی 50 سال ہو چکی ہے۔ فرمایا اذا بلغت عبدی 50 سنہ، جب 50 سال کا یہ ہو جاتا ہے تو اب اللہ رب العزت کہتے ہیں فرشتوں سے کہ جاؤ اب اس کے دل میں میری محبت ڈال دو، اب اس کے دل میں میری محبت ڈال دو، اور اس محبت ڈالنے سے کیا ہوگا، اب اسے احساس ہوگا کہ ایک دن مجھے مرنا ہے، داڑھی سفید ہو چکی ہے، 50 سال گزر چکے ہیں، تو اس محبت کی وجہ سے اس کے اندر شوق پیدا ہو جائے گا مسجد آنے کا، نماز پڑھنے کا، نیک اعمال کرنے کا، اور قبر کی فکر کرنے کا اس کے اندر ایک جذبہ آ جائے گا۔ تو اللہ خود فرشتوں سے کہتے ہیں اب اس کی عمر 50 سال ہو چکی ہے، اب اس کے دل میں میری محبت ڈال دو۔ تو جب یہ 50 سال کا ہو جاتا ہے، آگے فرمایا وَإِذَا بَلَغَتْ 60 سَنَةً، جب یہی بندہ اب 60 سال کا ہو جاتا ہے، اب اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اب تم میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس بندے سے اب محبت کرنے لگا ہوں، آسمان میں جتنے رشتے ہیں تم بھی میرے اس بندے سے محبت کرو جس بندے سے میں محبت کرنے لگا ہوں۔ اور یہ بھی کوئی نیک ولی خدا نہیں ہے، بس عمر اس کی 60 سال ہو چکی ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت کہتے ہیں میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں، اے آسمان کے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور آگے فرماتے ہیں وَإِذَا بَلَغَتْ 70 سَنَةً، جب یہی بندہ اب 70 سال کا ہو جاتا ہے، 70 سال کا ہو جانے کے بعد پھر بھی اب احساس نہیں کہ قبر میں جانا ہے، آخرت کا اور آخرت کی تیاری کرنی ہے، اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب یہ ایک گناہ بھی نہ کرے، اب اس کے بازوؤں میں وہ طاقت کہاں، دل میں وہ قوت کہاں، اور بدن میں وہ طاقت کہاں یہ میری نافرمانی کرے، مگر اب بھی جو ہے نافرمانی کرتا ہے۔ تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں چلو اب ایک کام کرو، اب اس کی
یہ جو نیکیوں کے بجائے گناہ کے کام کر رہا ہے، اب ایک کام کرو، اب اس کی عمر 70 سال 80 سال ہو چکی ہے، اب یہ کام کرو، یہ جو گناہ کرے گا وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں نہ لکھنا، وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں رقم مت کرنا، نہ لکھنا۔ اب اس کی عمر بہت ہو چکی ہے، یہ 80 سال کا ہو چکا ہے، اب ایک رحم اس پر میں یہ کرتا ہوں، یہ جتنی بھی نافرمانیاں اللہ کی کرے گا، یہ جتنے بھی اللہ کے احکامات کو پامال کرے گا، ان کو تم نامہ اعمال میں اس کے نہ لکھنا۔ اور فرشتے عرض کرتے ہیں، اے اللہ، یہ جو کبھی کبھی نماز پڑھتا ہے، سچ بولتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نیکیاں جو بھی کرے گا ان نیکیوں کو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو، مگر گناہوں کو اس کے نامہ اعمال میں نہ لکھنا، یہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ مگر ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، بزرگوں سے متعلق ہے، آپ نے فرمایا کہ جب ایک انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور بوڑھا ہونے کے بعد جب یہی انسان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے، مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، یہ سفید داڑھی والا بوڑھا انسان میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگ رہا ہے، مجھے شرم آتی ہے اگر میں نے اس کی دعا کو رد کیا، قبول نہ کیا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل یہی حدیث لے کر، یہی واقعہ لے کر آئے اور آپ رونے لگے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج رو کیوں رہے ہیں آپ؟ فرمایا آج جبرائیل میرے پاس آئے تھے، فرمایا وہ یہی بات کہنے کے لیے آئے تھے کہ جب ایک انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد جب یہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اگر میں نے اس کی دعا کو قبول نہ کیا، مگر آگے فرماتے ہیں میرے اس بندے کو شرم کیوں نہیں آتی کہ یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی داڑھی بھی سفید ہو چکی ہے، جب اللہ کو شرم آ رہی ہے کہ اس کی دعا کو رد نہیں کر رہے ہیں، اس بندے کو، اس بوڑھے کو شرم کیوں نہیں آتی کہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے؟ تو جب یہ بوڑھا انسان 80 سال کا ہو جاتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں آج سے جو بھی یہ گناہ کے کام کرے گا وہ اس کے نامہ اعمال میں مت لکھنا، ہاں نیکیاں جو بھی کرے گا ان نیکیوں کو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دینا۔ اور آخر میں فرماتے ہیں اب 80 سال سے زیادہ بھی جب اس کی عمر ہو جاتی ہے، اب اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ اس کے بارے میں کر دیا ہے، حاسبہ حسابا یسیرا، میں اس سے آسان حساب لوں گا، میں اس سے ہلکا حساب لوں گا، اس کی بڑھاپے کی وجہ سے، اس کی کمزوری کی وجہ سے۔ ہر بندے سے اللہ یہ محبت کرتا ہے، ہر بندے سے اللہ یہ پیار کرتا ہے، ہاں شرابی ہو، بے نمازی ہو، گناہوں میں ساری زندگی گزارنے والا انسان ہو، اللہ اس بندے سے بھی اتنی محبت کرتا ہے جتنا ایک نمازی سے کرتا ہے، ایک تہجد پڑھنے والے سے کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک موقع پر وہ ایک شخص جب گزر رہا تھا، شراب کی بوتل ہاتھ میں تھی، حضرت عمر کی نظر اس کے اوپر پڑی کہ اس کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے، آپ نے اس کو روکا، اے نوجوان ادھر آ جا، فوراً احساس ہوا، اور یہ توبہ ایسی نہیں ہے کہ اپنی چاہت سے اللہ کی طرف آیا ہو، نہیں، بلکہ آج پھنس گیا امیر المومنین کے سامنے، آج عزت پر آنچ آنے والی ہے، آج گناہوں کا پردہ اٹھنے والا ہے۔ حضرت عمر نے جب دیکھا ہاتھ میں ایک بوتل ہے اور شاید یہ شراب کی بوتل ہے، حضرت عمر نے روکا، میری طرف آؤ۔ اب یہ نوجوان ہے، اپنی نگاہوں کو جھکایا، اسی وقت کھڑے کھڑے اللہ سے وعدہ کیا، اے میرے اللہ، اگر آج آپ نے میری عزت امیر المومنین کے سامنے رکھ دی، میں اپنے اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کبھی دوبارہ شراب نہیں پیوں گا، کبھی دوبارہ شراب کی طرف نہیں دیکھوں گا، آج میری عزت رکھ لے، آج میری راج رکھ لے۔ حضرت عمر نے کہا بتاؤ اس بوتل میں کیا ہے؟ فوراً اس کی زبان سے نکلا، اے امیر المومنین اس بوتل میں سرکہ ہے، سرکہ، یہ شراب نہیں، یہ سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا دکھاؤ کیا ہے؟ ہاں لکھا ہے کتابوں کے اندر۔ جیسے ہی حضرت عمر کی طرف اس نوجوان نے وہ شراب کی بوتل کی، اللہ نے اس شراب کو سرکہ بنا دیا تھا کہ اس بندے کی اس آہ کو اللہ نے خالی نہیں کیا، جس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی، جو شراب پی کر آ رہا تھا یا پینے جا رہا تھا، مگر جب عزت پر آنچ آنے والی تھی، گناہوں کا پردہ کھلنے والا تھا، اب اللہ رب العزت کے سامنے آہوزاری نہیں کی، بس دل ہی دل میں پھوٹ پھوٹ کر اللہ سے کہنے لگا، اے اللہ آج میری لاج رکھ لے، آج میری لاج رکھ لے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں
वादा करता हूँ मेरे अल्लाह कभी शराब नहीं पीऊंगा। हजरत उमर ने कहा दिखाओ, दिखाया, वो शराब नहीं, शराब थी मगर अल्लाह ने उसको सिरका बना दिया था। ढक्कन खोल के हजरत उमर ने देखा, सूंघ कर देखा तो उससे सिरके की खुशबू आ रही थी। अल्लाह इस शराबी इंसान से भी मोहब्बत करता है, अल्लाह इस नाफरमान इंसान से भी मोहब्बत करता है, हर इंसान से अल्लाह मोहब्बत करता है, मगर शर्त यह है कि इस मोहब्बत का से हम फ़ायदा उठाएं। अल्लाह जो अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं उस मोहब्बत का हम कुछ ना कुछ हासिल करें। जब किसी इंसान की 2-4 औलाद होती है तो जिस इन औलाद से मोहब्बत ज़्यादा होती है, जिस औलाद से लाड़ और प्यार ज़्यादा होता है, स्कूल वाले, कॉलेज वाले सब उस बंदे से कहते हैं कि तुम्हारा बाप तुमसे प्यार बहुत करता है, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारी हर डिमांड को तुम्हारी माँ पूरी करती है, तुम्हारा बाप पूरा करता है, चलो इससे फ़ायदा उठाओ, शॉपिंग के लिए जाना है, घूमने के लिए कहीं जाना है, माँ तुमसे मोहब्बत करती है, इस मोहब्बत का फ़ायदा उठाओ, बाप तुमसे मोहब्बत करता है, इस मोहब्बत का फ़ायदा उठाओ। मैं और आप इस मोहब्बत का फ़ायदा क्यों नहीं उठाएंगे जो अल्लाह मुझसे और आपसे करते हैं, जो अल्लाह मुझसे और आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपने कहा, ऐ ईसा अगर मेरे उन बंदों को पता चल जाए, नेकों को नहीं, नमाजियों को नहीं, गुनहगार बंदों को अगर पता चले मेरा अल्लाह मुझसे कितना मोहब्बत करता है, कितना प्यार करता है, खुशी की वजह से उनके जिस्म के जोड़ अलग हो जाएंगे। उन्हें अगर ये एहसास होगा, पता चले कि गुनहगारों से अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है, तो मकसद ये है कि इन रातों के अंदर हम तहिया करें, अहद करें कि इस मोहब्बत से हम फ़ायदा उठाएंगे, इस मोहब्बत से हम फ़ायदा उठाएंगे। अगर इस मोहब्बत को के बावजूद भी, जो इस मोहब्बत का की कोई इंतहा नहीं, जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत है, इस मोहब्बत के बावजूद अगर हम इस दुनिया से जब गए तो नामाए आमाल में सिर्फ गुनाह ही गुनाह थे, नेकियां नहीं थी। और इतनी मोहब्बत करने वाला अल्लाह होने के बावजूद हमने अपनी सारी ज़िंदगी में अगर अल्लाह के सामने कभी आंसू नहीं बहाए थे तो हमने अपने वक्त को ज़ाय किया है। अल्लाह कहते हैं आ जाओ, मैं तुम्हारी तरफ दौड़ कर आने को तैयार हूँ। ए मेरे बंदे, इज़ा जब तू मेरी तरफ आता है, इज़ा ज़क्करतनी, तो एक मरतबा मुझे जब यहाँ महफिल में याद करता है या कमरे में याद करता है, ए मेरे बंदे मैं आसमान पर फरिश्तों में तुझे याद किया करता हूँ, तो अपनी महफिल में मुझे याद करता है, मैं तुझसे बेहतर महफिल में तुझे याद करता हूँ, तो आहिस्ता से मुझे याद करता है, मैं जोर से तुझे याद करता हूँ, तू चुपके मुझे याद करता है, मैं आवाज देकर फरिश्तों में तुझे याद करता हूँ। ओ देखो मेरे बंदे को, वो मुझे याद कर रहा है, वो मुझे पुकार रहा है। ऐसी मोहब्बत करने वाला अल्लाह और ऐसा प्यार करने वाला अल्लाह, इस जिंदगी में अगर इस रब को हमने नहीं मनवाया, इस जिंदगी में इस रब को अगर हमने राजी नहीं किया, तो फिर हम बदनसीब है, फिर हम हिरमा नसीब और कम और नसीब जिस इंसान का खाली होता है और नसीब जिस इंसान के दामन का छोटा होता है, कहीं उन लोगों में फिर हमारा शुमार न हो जाए कि इतनी मोहब्बत करने वाला अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक औरत आई, दरवाज़ा नहीं खोला, बाहर से कहा, दरवाज़ा खटखटाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा मन, कौन है? बाहर से एक औरत ने आवाज़ दी। औरत वो थी जिसने बदकारी की थी और बच्चे को कत्ल किया था। बाहर से औरत ने दरवाज़ा खटखटाया, मन? हज़रत अबू हुरैरा ने पूछा कौन? बाहर से आवाज़ आई, नाम नहीं बताया, बल्कि ये कहा कि अना बिनतन करीमन व शरीफा वलाकिन मुज़निबा। ये नहीं बताया कि मैं किसकी बेटी हूँ, ये नहीं बताया मेरा नाम क्या है, बस ये कहा अना बिनतन करीमन व शरीफा, मैं एक शरीफ बाप की बेटी हूँ, मेरा बाप बड़ा नेक था, मेरा बाप बड़ा शरीफ था, वलाकिन मुज़निबा, मगर मुझसे एक गुनाह हो गया है, मुझसे एक लग़ज़िश हो गई है। यहाँ दरअसल नौजवानों को भी सबक दिया। उस औरत ने जिसने बदकारी की थी, उस औरत ने जिसने उस बच्चे को कत्ल किया था,
کہ باپ کی عزت کو نیلام نہیں کرنا چاہیے۔ ماں نے جو ساری زندگی عزت کمائی تھی، باپ نے جو 70 سال 80 سال تک عزت کمائی تھی، آج کا نوجوان جوانی کے جنون میں آ کر اور جوانی کے دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد میں اس عزت کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ وہ باپ، میں اکثر کہتا ہوں، بہت سارے ایسے والدین ہیں جو 5 ٹائم کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھا بھی کرتے تھے اور اذان بھی دیا کرتے تھے، تہجد کی نماز جن کی کبھی فوت نہیں ہوئی، آج وہ والدین مسجد کا دروازہ دیکھنے کو ترستے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم مسجد آئیں، اور ان کا دل مسجد کے ساتھ بڑا گہرا تھا، تعلق تھا، مگر وہ جمعہ کی نماز کے لیے بھی مسجد نہیں آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اولاد کی نافرمانی ہے۔ اولاد نے اتنے سنگین جرائم گناہ کیے ہیں، اتنی بڑے گناہ کیے ہیں کہ پورے علاقے میں باپ کا نام اس کو مٹی میں ملایا ہے، نیلام کیا باپ کی عزت کو، نیلام کیا ماں کی عزت کو۔ جو عزت باپ داداؤں نے کمائی تھی، 200 سال تک کمائی تھی، اس عزت کو آج کا نوجوان بس اپنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے ساتھ ساتھ میں ہی اس پر پانی پھیر دیا کرتا ہے۔ وہ باپ جب وہ گلی سے گزرا کرتا تھا، سارے علاقے کی عورتیں بچے وہ راستہ چھوڑا کرتے تھے، اس باپ کی عزت کو آج کا نوجوان نیلام کرتا ہے۔ تو اس عورت نے بھی کہا کہ انا بنتن کریمہ، میرا باپ بڑا کریم تھا، بڑا شریف تھا، بڑا نیک تھا، ولیکن مذنبہ، مگر میں گنہگار ہوں، مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ دروازہ نہیں کھولا، باہر سے یہ بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کیا گناہ ہوا ہے؟ گناہ یہی ہوا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ میں نے بدکاری کی ہے، جو بچہ ہوا اس کو میں نے قتل کر دیا ہے۔ جیسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، فوراً آپ نے کہا کہ میرے دروازے سے دفع ہو جاؤ، یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ وہ عورت پھر چیخ کر کہتی ہے انا بنتن کریمن و شریفہ ولیکن مذنبہ فہل لی سبیل، میں شریف باپ کی بیٹی ہوں، میں نیک باپ کی بیٹی ہوں، مگر گناہ مجھ سے ہوا ہے۔ فہل لی سبیل، کیا میرے لیے کوئی بچنے کا راستہ ہے؟ کیا میری معافی کا کوئی راستہ ہے کہ اللہ مجھ جیسے عورت کو بھی معاف کرے گا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا نہیں، اللہ تجھ جیسے عورت کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ تو نے قتل کیا اور بدکاری کی ہے، ایک بچے کو قتل کیا ہے، تیرے لیے کوئی سبیل نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ اور یہ جواب سننے کے بعد وہ عورت واپس جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کا کہیں پتہ نہیں، چونکہ ایڈریس اس نے نہیں دیا تھا، نام اس نے نہیں بتایا تھا۔ اور اس کے بعد میں صبح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات ایک عورت میرے دروازے پر آئی تھی اور اس نے اس طرح کی باتیں کہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے کیا جواب دیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں نے اس سے کہا کہ تیرے لیے کوئی راستہ نہیں مغفرت کا، معافی کا، کہ تو ایک جہنمی عورت ہے، تو نے اتنا بڑا جرم کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، آپ فوراً غصے میں آئے اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور فوراً آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا میری اس مسجد سے دور چلے جاؤ، جب تک تم اس عورت کو ڈھونڈ کر نہیں لاؤ گے میرے پیچھے تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تم نے ایک عورت کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا، نا امید کر دیا، میرے پاس سے چلے جاؤ، تمہیں میری مسجد میں میرے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور وہ تو عاشق رسول تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو ترسا کرتے تھے اور ایک ایک ملاقات کو ترسا کرتے تھے۔ یہاں واقعہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت نہیں دی کہ میرے پیچھے نماز پڑھو۔ اب حضرت ابو ہریرہ بھاگتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، مدینے کے ہر دروازے پر جاتے ہیں، ہر گلی میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کوئی عورت ایسی ہے جو کل میرے دروازے پر آئی تھی؟ الفاظ اس کے یہی تھے کہ انا بنتن کریمن و شریف ولیکن مذنبہ، کیا کوئی عورت ایسی ہے؟ سارے مدینے کا چکر لگاتے ہیں مگر جواب کوئی نہیں، پتہ کوئی نہیں، ایڈریس بتانے کو کوئی تیار نہیں۔ اب ایک اور نماز کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے میرے پیچھے تمہیں نماز نہیں پڑھنی ہے، مگر فوراً چپکے سے آتے ہیں اور ایک پلر کے پیچھے بڑا آخر صف کے اندر آ جاتے ہیں اور وہی نماز شروع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے ہیں فوراً نظر حضرت ابو ہریرہ پر پڑتی ہے جو بالکل دروازے کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی نگاہیں نیچی ہے، آپ نے غصے سے دیکھا
फरमाया अबू हुरैरा मैंने तुमसे कहा था मेरे पीछे नमाज ना पढ़ना, तुमने नमाज कैसे पढ़ी, बताओ वो औरत कहीं मिली? हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा दिन मैं उस औरत की तलाश में था, मुझे कहीं उसका अता पता नहीं, मुझे कहीं उसका एड्रेस मालूम नहीं। आपने फरमाया मैंने कहा जब तक उस औरत की इत्तिला तुम्हें न मिले, जब तक उस औरत की खबर न मिले, मेरे पीछे तुम्हें नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, मुझे अपना चेहरा न दिखाना आज से, जब तक कि वो औरत तुम्हें न मिले जिसको तुमने अल्लाह की रहमत से मायूस कर दिया, ना उम्मीद कर दिया। 3 दिन गुजर जाते हैं, हजरत अबू हुरैरा न सो पाते हैं न खाते हैं, बस बेचैनी में आंसू बहाते हैं और अल्लाह से रो रो कर कहते हैं हाय मेरे अल्लाह, हाय मेरे अल्लाह, ये जुर्म मैंने किया, मैंने आपकी एक बंदी को आपकी रहमत से मायूस कर दिया है, मैंने आपके एक बंदी को आपकी रहमत से नाउम्मीद कर दिया है। हाय अल्लाह मेरे इस जुर्म को माफ कर दे, मेरे इस जुर्म को माफ कर दे, कोई रास्ता निकाल दे ऐ अल्लाह। रात को जब उठते हैं घर वाले कहते हैं क्या हुआ है? रात को जब बिस्तर पे जाते हो तुम्हारा बिस्तर तुम्हारे आंसुओं की वजह से भीग जाता है, ऐसा लगता है कि जब जैसे यहाँ पानी की एक बाल्टी गिरा दी गई हो, इतना रो रो कर क्या कर रहे हो, क्या तुमने अपनी हालत की है? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं नहीं मालूम तुम्हें नहीं पता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा है मुझे अपना चेहरा न दिखाना, मेरे पीछे नमाज न पढ़ना और अपने मेरी निगाहों के सामने ना आना, मेरे लिए इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है? मैं वो अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर पड़ा रहता था, सहाबा बाजार में जाते थे और सहाबा अपनी खेतियों में जाया करते थे। वाहिद शख्सियत है हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर बैठा करते थे और भूख इतनी होती थी बेहोश हो जाते थे, फिर भी उस दहलीज को नहीं छोड़ते थे। लोग कहते थे कि इनको मिर्गी आई है, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मुझे मिर्गी नहीं होती थी, मुझे भूख इतनी ज्यादा होती थी कि मैं बेहोश होकर गिर जाया करता था, फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाजा मैं नहीं छोड़ा करता था। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा ए अबू हुरैरा मुझे अपना चेहरा न दिखाना, मेरी निगाहों के सामने ना आना, तुमने मेरी एक बंदी को मेरी रहमत से कैसे मायूस कर दी, अल्लाह की रहमत से मायूस कर दिया, ना उम्मीद कर दिया। यही 3 रातें गुजर जाती है, हजरत अबू हुरैरा के हलक में मुंह में न पानी का कोई घूंट जाता है, न खजूर का एक दाना जाता है और न खाने का एक नवाला जाता है, और रात में नींद गायब हो चुकी है, आंखों से नींद गायब हो चुकी है, बस दिन में भी यही ख्याल, रात में भी यही ख्याल और यही आंसू बहा बहा कर अल्लाह से कह रहे हैं ऐ मेरे अल्लाह मैंने बड़ा जुर्म, मैंने बड़ा गुनाह किया कि ऐ आपकी एक बंदी को मैंने क्यों और किस तरह से आपकी रहमत से मायूस कर दिया। जब वो मेरे दरवाजे पर आई थी मुझसे कहा था अना बिनतन करीमन व शरीफा वला की मुस्लिबा, मैं शरीफ बाप की बेटी हूँ, मैं नेक बाप की बेटी हूँ, मगर एक गुनाह मुझसे हुआ है, मैंने बदकारी की है, उस बच्चे को कत्ल किया है, फहल्ली सबील, क्या मेरे लिए बचने का कोई रास्ता है? तुमने मुझे कहा, अबू हुरैरा ने कहा यहाँ से चली जा मेरे दरवाजे से, अल्लाह कभी तुम्हें बख्श नहीं देंगे, अल्लाह कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। ये जवाब जब रसूलुल्लाह ने सुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो आपने मुझे ये सजा दी कि मेरे पीछे नमाज ना पढ़ना, मुझे अपना चेहरा ना दिखाना। 3 रातें गुजर जाती है, 3 दिन गुजर जाते हैं। अब चौथे दिन जब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वाक़या इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने नसाई में लिखा है और इससे वाक़े की हेडिंग यही है बाबू इमरातु अबू हुरैरा, बाबू इमरातु व अबू हुरैरा। ये वाक़या है उस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे का, जब एक औरत उनके पास आई थी। इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, ये वाक़या नकल किया है। जब 3 रातें गुजर जाती है, अब चौथी रात को हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बिस्तर पर हैं और फौरन दरवाजा कोई खटखटाता है। जैसे हजरत अबू हुरैरा पूछते हैं मन, कौन है? वही जवाब आता है उसी औरत का जो औरत 3 दिन पहले आई थी। कहने लगी अना बिनतन करीमन व शरीफा वलाकिन मुज़निबा, मैं वही औरत हूँ कि मैं एक शरीफ और नेक बाप की बेटी हूँ मगर एक गुनहगार हूँ। हजरत अबू हुरैरा ने जैसे जवाब सुना, आवाज
सुनी उस औरत की, दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ गए, दरवाजा खोला, कहने लगे मेरी बहन तुम आ जाओ, तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे इंतजार में और तुम्हारी तलाश में कहां कहां भटक रहा था। उस औरत ने कहा, ए अबू हुरैरा, मुझे मालूम है आप मेरे दरवाजे पर भी आए थे जब रात को आप चक्कर लगा रहे थे, लोग सो रहे थे, और तुम कह रहे थे उस औरत का कोई पता है, उस औरत का कोई एड्रेस मालूम है जो कल रात मेरे दरवाजे पर आई थी, जिसने कुछ अल्फाज कहे थे। जब आप मेरे दरवाजे पर आए थे मैंने आपकी आवाज को सुना था, मैंने आपकी दस्तखत तो सुना था। तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा, ए अल्लाह के बंदी, फिर तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला, तुमने क्यों नहीं मुझे बताया कि ये मेरा घर है। औरत ने कहा, ए अबू हुरैरा, अगर मैं आपको दरवाजा में खोल कर अगर आपके पास आती, आपके सवाल का जवाब देती, मेरे बाप की इज्जत नीलाम हो जाती, लोगों को पता चल जाता, आपको भी पता चल जाता कि मैं किसकी बेटी हूं। इस वजह से मैंने दरवाजा नहीं खोला, कहीं लोगों के सामने ये राज फाश ना हो जाए कि ये किसकी बेटी है जो ये गुनाह करने वाली है, जिसने इतना संगीन जुर्म किया है। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा, मुझे पहले ये बताओ, जब मैंने तुमसे ये कहा था कि अल्लाह तुम्हारी बख्शिश नहीं करेंगे, तुम बदकार भी हो, कातिल भी हो, बचाओ, तुमने क्या किया? क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए थे? औरत ने कहा, नहीं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में कैसे जा सकती थी, कैसे मैं ये जुर्रत कर सकती थी? फरमाया, मुझे बताओ, फिर तुमने क्या किया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे इतने नाराज थे? मुझे ये कहा कि मेरे पीछे नमाज ना पढ़ना, मुझे ये कहा मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाना। औरत ने कहा, बस जैसे ही आपने मुझे नाउम्मीद कर दिया था और ये कहा था कि तुम बच नहीं सकती, अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेंगे, मैंने आपके दरवाजे से जाने के बाद आसमान की तरफ निगाह की थी और अल्लाह को पुकार के कहा था, आंसू बहाकर कहा था, ऐ मेरे अल्लाह, अगर आपको मेरी माफी पसंद नहीं, अगर आपको मेरे आंसू पसंद नहीं, फिर आसमान से कोई आफत नाजिल कर दे ताकि वो मुझ पर गिर जाए, मैं जलकर राख हो जाऊं। इस दुनिया में जीकर मैं क्या करूंगी? मैंने इतना संगीन जुर्म किया, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में भी कैसे जाऊं? जब अबू हुरैरा ने मुझसे कह दिया अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेंगे, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आए, आपने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जब तुमने उस औरत को अल्लाह की रहमत से मायूस कर दिया था, तुमने ये कहा था अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेंगे, फौरन मुझे हजरत जिब्रील मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझसे कहा था, आपके एक साथी ने, आपके एक सहाबी ने एक अल्लाह की बंदी को और एक नाफरमानी करने वाली औरत को अल्लाह की रहमत से मायूस किया है। जब हजरत अबू हुरैरा ने अल्फाज ये इस्तेमाल किए, लैसा अलैका सबील, तेरे लिए कोई रास्ता नहीं, एक तरफ हजरत अबू हुरैरा ने जमीन पर ये अल्फाज इस्तेमाल किए, आसमान के फरिश्ते चीखने लगे थे, वो शोर मचाने लगे थे, आज अल्लाह की एक बंदी को दुनिया वालों ने, दुनिया में एक शख्स ने अल्लाह की एक बंदी को अल्लाह की रहमत से मायूस और नाउम्मीद कर दिया है। फरिश्ते आसमान में चीखने लगे थे। ये मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हर बंदे से करता है। वो औरत जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आई और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी माफ़ी का वाक़या सुनाया, और उसकी माफ़ी का वाक़या जब उस औरत को सुनाया, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर चुके हैं, उस औरत ने 10 गुलामों को आज़ाद किया खुशी में कि अल्लाह ने मेरे गुनाहों को बख्श दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को भी बख्शा करते हैं। ये मेरे लिए, आपके लिए सबक है, कभी भी अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद, मायूस नहीं होना चाहिए। जो जितना भी अल्लाह की नाफरमानी कर चुका हो, सबसे संगीन जुर्म ये है, जैसे अभी मैंने अर्ज किया, सबसे बड़ा जुर्म ये है, जो इन गुनाहों से भी बड़ा जुर्म है, जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इन गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह ये है, एक इंसान दिल में ये सोच ले, ये सोचे कि अल्लाह मुझ जैसे इंसान को कभी माफ नहीं करेंगे, अल्लाह मुझ जैसे नाफरमान को कभी माफ नहीं कर सकेंगे, कभी मेरी बख्शिश नहीं होगी। जो इंसान ये सोचता है उसी इंसान से अल्लाह नाराज होते हैं। ये रातें इसी वजह से आती है। अल्लाह अपने बंदों को माफ करना चाहते हैं, अल्लाह अपने बंदों को बख्शना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से बड़ा प्यार करते हैं। ये चंद बातें जो मैंने अर्ज की है, यही आवाज दी, यही सदा दी, कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, कभी भी अल्लाह की
रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 40 साल तक एक ही टॉपिक पर बात की, 40 साल तक एक ही जो है टॉपिक पर बात की, यही कि अल्लाह की रहमत कितनी वसी है, अल्लाह अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। 40 साल गुजरने के बाद जब उन्होंने अपना टॉपिक चेंज किया मिंबर पर, तो रात में कोई ख्वाब में आने वाला आया कि ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, क्या अल्लाह की रहमत इतनी ही कुशादा थी, इतनी ही वसी थी कि आज तुमने 40 साल के बाद इस टॉपिक को चेंज किया, बदल दिया? फौरन हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह समझ गए, नहीं, मुझे इसी मौजू पर बात करनी चाहिए। अल्लाह अपने हर बंदे से कितनी मोहब्बत करता है, कितना प्यार करता है। ये रातें और आने वाला रमज़ान अल्लाह ने इसी वजह से अता किया है ताकि हम जो है उस महबूब अल्लाह जो हमसे इतनी मोहब्बतें करता है, हम उस रब को मनाएं और अपने नामाए आमाल में एक ज़ख़ीरा जमा करें। नमाज No. तो उसी मोहब्बत का और उसी शफ़क़त का ये मंज़र है लैलतुल मुबारका कि अल्लाह इस रात में भी अल्लाह अपने बंदों को बख्शना चाहते हैं। कुरान कहता है हामीम वल किताबिल मुबीन, अल्लाह ने कसम देकर इस रात का जब तज़किरा किया, अल्लाह ने पहले कसम खाई है वल किताबिल मुबीन, मुझे अपनी रोशन किताब की कसम। कसम तो मुझ जैसे इंसान को खानी चाहिए कि अगर मुझे आपको किसी चीज़ का यकीन दिलाना हो, फिर हम कहते हैं मुझे अल्लाह की कसम, मुझे अल्लाह की किताब की कसम। अब यहाँ कसम की बात छिड़ी है, 2-4 मसले में आपको बताऊं कि जब हम कसम खाते हैं, कुछ कसम ऐसी होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कस्में अल्लाह को नाराज़ करने वाली होती है, और कुछ कस्मों की वजह से एक इंसान शिरक में चला जाता है। जब एक इंसान कसम ऐसी खाता है, मुझे अपने बाप की सर की कसम, मुझे अपनी बेटी की कसम, मुझे अपनी माँ की कसम, मुझे तुम्हारी जान की कसम, ये वो कस्में हैं जिसकी शरीयत इजाज़त नहीं देती। कुरान कहता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम अगर खानी है सिर्फ अल्लाह की खाओ, अल्लाह के अलावा किसी और की कसम जायज़ नहीं। अल्लाह की जो ज़ाती नाम है, सिफाती नाम है, यानी अल्लाह की कसम, रहमान की कसम, रहीम की कसम, इन नामों की आप कसम खा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की कसम खा सकते हैं, इसके अलावा किसी और की कसम खाना जायज़ नहीं है। तो अल्लाह कसम खाकर कहते हैं हामीम वल किताबिल मुबीन, मुझे कसम है वाज़ेह और रोशन किताब की, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, हमने इस किताब को मुबारक रात में नाजिल किया। अब कुछ मुफस्सिर कहते हैं कि कुरान तो लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ है, यहाँ कुरान ने कहा लैलतिन मुबारका, हमने कुरान को मुबारक रात में नाजिल किया। तो कहते हैं दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फैसला कुरान को नाजिल करने का इस रात में किया था, इसी वजह से ये कहा कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, हम अपने बंदों को डराया करते हैं आखिरत से, कब्र से, और फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इस रात में हम हर फैसला सुनाया करते हैं। जैसे शुरू में मैंने अर्ज़ किया था कि एक इंसान जो आने वाले नस्ल है, जो आने वाले बच्चे हैं, बच्चियां हैं, इस 1 साल में कितनी पैदाइश दुनिया में होने वाली है, अल्लाह वो लिस्ट भी फरिश्तों के हवाले करते हैं, कितनी लोगों की मौत होनी है और किस इंसान को कितना रिज़्क़ मिलेगा, कितनी खुशियां, कितने गम मिलेंगे, किसका निकाह होगा, किसका नहीं होगा, ये सारे फैसले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात फरिश्तों के हवाले करते हैं। इसी वजह से इस रात का एक नाम लैलतुस सक्का भी है। सक्का अरबी में चेक जो हम लिखते हैं उसको भी अरबी में सक्का कहते हैं, या इसी तरह से कोई पेपर मेरे हाथ में ये कागज़ है, इसको भी अरबी में सक्का कह सकते हैं। तो दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात में हर इंसान का जो एक पेपर है वो फरिश्तों के हवाले करते हैं। इसी वजह से उलमा ने इसका एक नाम लैलतुस सक्का भी रखा है और लैलतुर रहमत भी रखा है कि ये रहमत वाली रात है, और इस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहगारों को बख्शा करते हैं, माफ़ी मांगने वालों को बख्शा करते हैं,
ہیں سوائے چند انسانوں کے، سوائے چند انسانوں کے۔ یہ شاید آپ نے جمعہ میں بھی سنا ہوگا، اکثر جگہوں پہ سنا ہوگا کہ جب اس رات کی بخشش نہیں ہوگی تو پھر سمجھنا چاہیے اس انسان کی عبادت پورے سال کبھی بھی جو ہے قبول نہیں ہوتی ہے۔ جب رمضان میں اس انسان کی عبادت قبول نہیں، جب رمضان کی لیلۃ القدر میں ان انسانوں کی بخشش نہیں، تو پھر پورے سال میں ان انسانوں کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جب رمضان کے روزے ان انسانوں کے قبول نہیں، پھر سمجھنا چاہیے پورے سال اگر یہ کوئی بھی روزہ رکھے گا وہ بھی قبول نہیں ہے۔ سب سے پہلا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کرنے والا انسان، اگر کوئی مشرک ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ رب العزت اس کی بخشش اشراط نہیں کرتے۔ اب میں اور آپ شاید کہیں گے ہم لوگ تو الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے انسان ہیں، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ نہیں، کچھ موقع ایسے ہیں جہاں مجھ سے اور آپ سے غلطیاں ہوتی ہے، جیسے ابھی میں نے قسم کے بارے میں کہا، کچھ لوگ قسم کھاتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی قسم، کچھ کہتے ہیں جا میں نے تجھے اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک موقع پر ایک شخص آیا تو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی چیز کا مطالبہ کیا تو اس شخص نے کہا ما شاء اللہ و شئت، جو آپ چاہیں گے، جو اللہ چاہیں گے اور آپ چاہیں گے۔ آپ نے کہا نہیں، ایسا مت کہو، صرف اتنا کہو جو اللہ چاہیں گے۔ اگر تم نے یہ بھی کہا و شئت جو آپ چاہیں گے، یہ جملہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری مثالیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ جب ایک انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی مرتبہ دیتا ہے جو اللہ کا مرتبہ ہے، یہ انسان بھی گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خطیب خطبہ دے رہا تھا، جیسے ہم جمعہ میں خطبہ دیتے ہیں، تو انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ وَمَن يَعْصِهِمَا، ہم جب خطبہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو اس نے جو تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے وَمَن يَعْصِهِمَا، یعنی جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے، بظاہر دونوں کا مطلب ایک ہے۔ اب فرق اس میں یہ ہے کہ وہاں اس نے نام اللہ کا بھی لیا جو ہم عام خطبوں میں پڑھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی الگ لیتے ہیں کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اور آگے کہتے ہیں کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے پہلے تو ٹھیک کہا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، یعنی اسی انسان نے رہنمائی ہدایت پائی جس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ مگر آگے اس نے دونوں کو الگ الگ بیان نہیں کیا، بلکہ یہ کہا وَمَن يَعْصِهِمَا، جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی۔ ایک طرح اگر دیکھیں تو جملہ صحیح ہے کہ جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی، مگر آپ نے فرمایا بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ، تو اچھا خطیب نہیں ہے، تو برا خطیب ہے، تو اچھا عالم نہیں ہے، تو برا عالم ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کیا غلطی کی؟ آپ نے فرمایا اس جملے کے اندر شرک کی بو آ رہی ہے۔ ایک انسان گویا کہ کوئی انجان انسان ہوگا، کوئی عام انسان ہوگا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ایک ہی مرتبہ دے گا، اسی وجہ سے آپ نے اس کو کہا بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ، تو اچھا خطیب نہیں، برا خطیب ہے۔ تو شرک کرنے والا انسان جو ہوگا اللہ اس کی بھی جو ہے بخشش نہیں کرتے ہیں۔ اگر میں تھوڑا اور اس کو عرض کروں، ہمارے اندر مردوں کے اندر یہ برائی کم ہے، عورتوں کے اندر یہ برائی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بہت ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تعویذ کے لیے، تعویذ گنڈے کے نام پر اور کسی کو سحر کے نام پر، کہ جس کا عقیدہ قرآن پر نہیں، جس کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر نہیں، جس کا عقیدہ قرآن پر نہیں۔ یہ چند چیزیں ہیں، ایک اس کا عقیدہ اللہ کے بارے میں درست نہیں، اگر اللہ کے بارے میں عقیدہ درست ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ درست نہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ درست ہے مگر آپ کو وہ خاتم النبیین نہیں مانتا، اگر آپ کو خاتم النبیین بھی مانتا ہے تو قرآن پر اس کا ایمان نہیں۔ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں ان کے پاس جاتی ہے اور جس کا ایمان درست نہیں، جس کا عقیدہ درست نہیں، اور جب وہ تعویذ لکھتا ہے اس تعویذ میں وہ ایسی چیز نہیں لکھتا کہ جو قرآن سے متعلق ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہو۔ آپ نے فرمایا جو تعویذ لینے والا اس تعویذ لینے والے کے پاس گیا، پھر اس کی تصدیق کی، یعنی اسے یہ پتا ہے کہ اس کے تعویذ سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو آپ نے فرمایا
اس انسان نے بھی شرک کیا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا ہے، اور آپ نے فرمایا اس انسان کی 40 دن کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ اور یہی انسان ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے کہ جب کوئی انسان ایسے شخص کے پاس گیا جس کا عقیدہ درست نہیں، جو تعویذ لکھتا ہے وہ تعویذ درست نہیں، آپ نے اس کی تصدیق کی، وہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اس نے قرآن کے بجائے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہے اس کے بجائے اس نے ایک ایسے شخص کی بات کو مانا جس کا عقیدہ اللہ پر صحیح نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح نہیں۔ تو اگر کوئی انسان ایسا ہے، اسی طرح سے ایک مثال میں آپ کو دوں، اب رمضان آنے والا ہے، بہت سارے لوگ چاہے وہ ہنسی میں کہیں، مذاق میں کہیں، غم میں کہیں، سوتے ہوئے کہیں، جب وہ اگر کہیں گے کہ رمضان آ رہا ہے، اب یہ ہمارے لیے مصیبت آ گئی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں تراویح پڑھنی ہے، یہ میرے لیے مصیبت ہے، روزے رکھنے ہیں، گرمی کے روزے ہیں، یہ میرے لیے مصیبت ہے۔ علماء نے لکھا ہے فقط کفر، یہ انسان کافر ہو جاتا ہے جس نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اس زبان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس رات میں اس انسان کی بخشش نہیں کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہو، دوسرا وہ جس نے کوئی قتل کیا ہو۔ اب اس کے اندر بھی بہت سارے لوگ، عورتیں مرد ملوث ہوتے ہیں، وقت چونکہ ہو چکا ہے اس وجہ سے میں مختصر عرض کروں۔ آگے آپ نے فرمایا جو انسان ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہو، جس انسان کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں، اسے سمجھنا چاہیے اللہ بھی اس سے خوش نہیں، اللہ بھی اس سے راضی نہیں، اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس حدیث کے اندر جو آپ نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، کہ اللہ کی رضامندی اگر چاہتے ہو پہلے ماں باپ کو راضی کرو، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ نیک ہوں، نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں۔ ماں باپ اگر نافرمان بھی ہے، بلکہ ماں باپ اگر کافر بھی ہے، تب بھی ان کی اطاعت فرض ہے، تب بھی ان کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ ہاں اگر وہ آپ سے کوئی غلط کام کرنے کو کہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے کو کہتے ہیں، قرآن کے خلاف کرنے کو کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرنے کو کہتے ہیں، وہاں آپ ان کی نہیں مانیں گے۔ ورنہ ماں باپ اگر بے نمازی ہے، اولاد نمازی ہے، ماں باپ اگر کوئی نافرمانی کرنے والا ہے، اولاد اطاعت کرنے والا ہے، اللہ کی ماننے والا ہے، تب بھی اس اولاد کے لیے ماں باپ کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ وہ انسان اگر تہجد گزار بھی ہو، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر رو رو کر اللہ سے دعا مانگنے والا ہو، اگر ماں کے دل کو چھل نہیں کیا ہے، باپ کے دل کو چھل نہیں کیا ہے، زخمی کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے اللہ اس سے راضی نہیں، اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کریں گے، اللہ اس کے آنسو بہانے قبول نہیں کریں گے جس اولاد سے اس کے ماں باپ ناراض ہوں گے۔ بلکہ قیامت کے ساتھ آپ نے جوڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، کہ جب کوئی اولاد ماں باپ کی عزت کو نیلام کرے گا، بے عزت کرے گا ماں باپ کو، سمجھنا، انتظار کرنا، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمَرَاءَ خَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا، پھر انتظار کرنا آسمان سے سرخ آندیاں آئیں گی، اور پھر انتظار کرنا آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، پھر انتظار کرنا زلزلوں کا، پھر انتظار کرنا شکلیں بگاڑ دی جائے گی ان لوگوں کی جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا لعنت ہے اس انسان پر، لعنت ہے، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ اور قبرستان کے اندر آپ نے فرمایا جس انسان نے ماں باپ کو ناراض کیا اور اپنی بیوی کو خوش رکھا، ماں باپ کو ناراض کیا۔ وقت چونکہ مختصر ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والا رمضان بھی ہے، ہماری اطاعت، ہماری عبادت، ہمارے روزے، ہماری تلاوت، ہمارا تہجد، ہمارا صدقہ وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہو، پھر اس کے لیے شرط یہ ہے ابھی سے ہی ماں باپ سے معافی مانگے، ابھی سے ہی ماں باپ کے پیر پکڑے، معاف کرنے اور معافی مانگے۔ اللہ رب العزت کے یہاں ان کا مقام بڑھ جائے گا، اور اللہ اس رات میں پھر ان کی عبادت کو قبول فرمائیں گے۔ آگے فرمایا کہ جو انسان رشتہ نبھاتا ہو، صلہ رحمی نہ کرتا ہو، رشتہ کاٹتا ہو، اس رات اور آنے والے ان کی عبادت بھی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں، ان کی بھی بخشش نہیں ہوتی جو رشتہ داری کو نہ نبھاتا ہو۔ آج یہاں بھائی کو بھائی کے ساتھ اعتراض ہے، بہن کو بھائی کے ساتھ میں جو ہے شکوے اور شکایات ہے۔
औलाद को माँ बाप के साथ में है, इसी तरह से जितने भी रिश्ते हैं हर एक को एक दूसरे के साथ में गिले शिकवे ज़रूर है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात में उन इंसानों की बख्शिश नहीं होती जो रिश्तेदारी को न निभाते हों, बल्कि आपने फरमाया कि सिला रहमी न करने वाला, रिश्ता तोड़ने वाला इंसान वो जन्नत में भी दाखिल नहीं होगा अगर उसने रिश्तेदारी को न निभाया होगा। और एक हदीस में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, अगर बड़ी मजलिस में अभी हम यहाँ बैठे हैं, अगर हम अभी दुआ मांगेंगे, अगर एक शख्स भी ऐसा है कि जो रिश्तेदारी को न निभाता हो, उस एक शख्स की वजह से किसी की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करेंगे। उस एक इंसान की उस गलती की वजह से ये इतना संगीन जुर्म है, रिश्तेदारी को काटना, रिश्ते को न निभाना। इस रिश्ते ने दरअसल अल्लाह के साथ मुआहिदा किया है। शुरू ही के अंदर जब अल्लाह ने इस रिश्ते को पैदा किया तो इस रिश्ते ने अल्लाह से कहा था, ऐ अल्लाह आपने मुझे पैदा तो किया है, दुनिया में आप मुझे भेज रहे हैं, मगर ये दुनिया वाले मेरी कदर नहीं करेंगे। अल्लाह ने फरमाया था, अनर रहमान, मेरा नाम रहमान है, व शक़क़्तु लहा इब्न इस्मी, मैंने तेरा नाम रहम रख दिया है। रिश्ते को अरबी में रहम कहते हैं। अल्लाह कहते हैं कि मैंने रहम को रहमान से निकाला है, रहमान मेरा नाम है। मन वसलहु, जो तुझे जोड़ेगा मैं उसको अपनी रहमत के साथ जोड़ दूंगा, जो तुझे काटेगा मैं उसको अपनी रहमत से दूर कर दूंगा। तो इस रात में उन इंसानों को भी बख्शिश नहीं होती कि जो रिश्तेदारी को न निभाते हों। वक्त है, आने वाला रमज़ान भी है कि एक दूसरे से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है और एक दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है। अगर किसी ने हमारे साथ ज़्यादती की है, अगर किसी ने हमारा हक़ दबाया है, हम अल्लाह के लिए उसको माफ़ करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जब कोई बंदा मेरे किसी बंदे को माफ़ करता है तो अल्लाह कहते हैं, नज़र तो इलैहि, मैं उसकी तरफ 70 मरतबा रोज़ाना 70 मरतबा रहमत की नज़र से देखता हूँ। इस इंसान ने मेरे बंदे को माफ़ किया है। और क़यामत के दिन अल्लाह ऐलान करेंगे कि मेरा हक़ किसके ऊपर है। ये सिर्फ एक ऐलान ऐसा है जो इस नौइयत का होगा, इस तरह का होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेंगे कि जिसके ऊपर मेरा हक़ है अल्लाह का, वो खड़ा हो जाए। सारे लोग परेशान हो जाएंगे कि अल्लाह पर किसका हक़ हो सकता है। अल्लाह कहेंगे, हाँ उन लोगों का हक़ मेरे ऊपर है कि जिन्होंने कभी किसी को माफ़ किया था, मेरी रज़ा की खातिर माफ़ किया था, आज उनका हक़ मेरे ऊपर है। गोया कि अल्लाह कर्ज़दार है उन लोगों के जिन्होंने दुनिया में किसी को माफ़ किया था। अल्लाह कहेंगे, मेरे बंदों को तुमने माफ किया था, जाओ आज मैं तुम्हें माफ करता हूं। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि इस रात इनकी बख्शिश नहीं होती। इसी तरह एक आगे आपने फरमाया कि जिसके दिल में किसी इंसान के लिए कीना हो, हसद हो, बुग़्ज़ हो, ये सारी चीजें इसमें दाखिल आती है। तकब्बुर हो, कीना ये बड़ी बीमारी है, हसद ये बड़ी बीमारी है, दुश्मनी अपने दिल में किसी मुसलमान के बारे में रखना ये बड़ी बीमारी है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि मुझे दर्द है, सर में दर्द है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, और उसका इलाज कराते हैं। हमें अच्छे लोगों के पास जाना चाहिए, बुजुर्गों के पास जाना चाहिए और इन रूहानी बीमारियों का भी इलाज ढूंढना चाहिए। क्या खबर है हम किसी के पास जाएं, किसी अल्लाह वाले के पास जाएं कि मेरे दिल के अंदर बीमारी है, मैं किसी के बारे में बुरा सोचता हूँ, मेरे दिल में हसद है, बुग़्ज़ है, नफ़रत है, ये किस तरह से दूर की जाएगी। तो वो इसका इलाज बता देंगे। और दिल में हसद रखना, बुग़्ज़ रखना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से इंसान को दूर कर देती है। बज़ाहिर मुझे लगेगा कि मैं नमाज पढ़ाता हूँ, बज़ाहिर मुझे लगेगा कि मैं तहज्जुद पढ़ा करता हूँ, मैं लोगों की इमामत करता हूँ, मैं मिंबर पर जो है वाज़ कहता हूँ, मगर अगर दिल में किसी मुसलमान के लिए मैं नफ़रत रखता हूँ, बुग़्ज़ रखता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत मुझे नहीं देंगे, दूर करेंगे मुझे उस रहमत से। हज़रत सुफ़यान सौरी रहमतुल्लाह अलैह एक ही मर्तबा किसी मुसलमान के बारे में गलत ख्याल आया था। अभी आप भी इसका ख्याल रखना, रमज़ान आने वाला है, तो जब बेचारे वो लोग मस्जिद आते हैं जो कभी नहीं आते थे, तो मैं और आप कहेंगे देखो आज रमज़ान शुरू हो गया, ये जो है रमज़ान के नमाजी है, रमज़ान में नमाज मस्जिद के लिए आते हैं। अगर हमने उनकी तरफ इस तवज्जो के साथ में, हकारत के साथ में, ज़लालत के तौर पर अगर हमने उनको ये कहा, ये वो जुमला है कि जो हमें अल्लाह की रहमत से दूर कर देगी। सुफ़यान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ही मरतबा एक शख्स को मस्जिद में आते हुए देखा और देखा कि वो कोने में दुआ कर रहा है, सिर्फ जुबान से नहीं कहा, सिर्फ ख्याल आया, अच्छा आज पहली मर्तबा ये नमाज पढ़ने के लिए आया है और रियाकारी कर रहा है, आंसू बहा रहा है, नमाज ही है ही नहीं, कभी नमाज नहीं पढ़ी, कभी जो है जुमा की नमाज नहीं पढ़ी, आज पहली सफ में आके आंसू बहा रहा है।
یہ خیال آیا, زبان پہ الفاظ نہیں لائے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے یہ سزا دی, میں تہجد کی نماز روز پڑھا کرتا تھا, کئی مہینے گزر گئے, میں چاہتا ہوں صبح تہجد کو اٹھوں مگر اٹھ نہیں پاتا ہوں. میں نے کئی مرتبہ کوشش کی آج رات میں نہیں سوؤں گا, مجھے تہجد پڑھنی ہے, مگر تہجد کا وقت جب آتا تھا میری آنکھ لگ جاتی تھی اور فجر کے وقت میری آنکھ کھلا کرتی تھی. جب 3 مہینے ہو گئے میں نے اللہ سے دعا کی, رو رو کر کی, اے اللہ کہ آپ مجھ سے ناراض ہے اور ناراض ہے آپ مجھ سے, آپ نے مجھ سے تہجد کی توفیق چھین لی. فرمایا خواب کے اندر کوئی بتانے والا آیا, دراصل تم نے اللہ کے ایک بندے کے بارے میں برا خیال اپنے ذہن میں لایا تھا. کیوں تم نے ایک اللہ کے بندے کے بارے میں یہ سوچا تھا کہ یہ ایکٹنگ کرنے کے لیے آیا ہے, یہ جو ہے دکھلاوے کے لیے آنسو بہا رہا ہے. اللہ کو تمہاری یہ بات پسند نہیں آئی, اللہ نے تہجد کی توفیق تم سے چھین لی تھی 3 مہینے تک. تو کسی مسلمان کے بارے میں غلط سوچنا, غلط گمان پیدا کرنا, دل میں حسد رکھنا, کینہ رکھنا, ان تمام چیزوں سے ایک انسان اللہ کی رحمت سے جو ہے دور ہو جاتا ہے. اور یہ وہ رکاوٹیں ہیں جو ہماری دعاؤں کو قبول ہونے سے روکتی ہے, نماز کو قبول ہونے سے روکتی ہے, اور رمضان کے روزوں کو قبول ہونے سے روکتی ہے. یہ چند باتیں میں جو میں نے عرض کی ادھر ادھر کی, اگر جو باتیں قرآن کے مطابق ہوں, حدیث کے مطابق ہوں, ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ قبولیت کا وقت ہے, دعا مانگیں گے. ایک ہوتا ہے دعا کا پڑھنا اور ایک ہوتا ہے دعا کا مانگنا. ایک ہوتا ہے دعا کہنا, ایک ہے دعا مانگنا. پڑھنے میں اور دعا مانگنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. اب ہم دعا مانگیں گے اس دل کے ساتھ, اس دلچسپی کے ساتھ مانگیں گے کہ اللہ آج ہماری تمام حاجتوں کو پورا کرے, تمام غموں کو دور کریں. اور اس کے لیے شرط ہے سچے دل کے ساتھ آنسو بہائیں اور سچی نیت کے ساتھ آنسو بہائیں. یہ نہ سوچے کہ میرے بغل میں کون بیٹھا ہے. کبھی کبھی شیطان ایسا خیال بھی دل میں ڈالتا ہے کہ میرے پاس بیٹھنے والا کیا سوچے گا. تو اس طرح سے ایک انسان کو آنسو آتے ہیں مگر وہ آنسو کو روک لیتا ہے. آنسو بہانے چاہیے اس موقع کے اوپر, بڑا انعام ہے اس کے اوپر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوف خدا سے جس کی آنکھوں میں ایک آنسو کا قطرہ بھی نکلا ہے, اللہ اس آنسو پر, اس آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے جو ہمارے اولیاء بزرگ تھے جب 2-3 قطرے آنسو کے نکلا کرتے تھے تو وہ ان آنسو کے قطروں کو پورے چہرے پہ ملا کرتے تھے, جسم پر ملا کرتے تھے. کہتے تھے کہ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خوف خدا سے نکلنے والا جو آنسو ہے اس جگہ پر جہنم کی آگ حرام ہے. وہ پورے جسم پہ ملا کرتے تھے. اسی طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے 2 قطرے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے, 2 قطرے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. ایک اللہ کی راہ میں جو انسان مجاہد ہو اس کے جسم سے نکلنے والا خون, اور اللہ کے بارگاہ میں آنے والا خوف خدا میں بہنے والا جو آنسو ہے, ان 2 قطروں کو اللہ بڑا پسند کیا کرتے ہیں. اس نیت کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ اللہ سے مانگے, واقعتاً اللہ میری دعا کو سن رہا ہے اور یقیناً اللہ میری دعا کو قبول بھی کرے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انسان شک کے ساتھ میں دعا مانگتا ہے, یعنی ہم بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں پھر ذہن میں یہ بات آتی ہے پتہ نہیں اللہ میری اس دعا کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے. میں روز دعا مانگتا ہوں, اتنے سالوں سے مانگ رہا ہوں, آج تک اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی, آج بھی اللہ میری دعا کو قبول نہیں کریں گے. تو جو انسان شک کے ساتھ دعا مانگتا ہے اس انسان کی دعا کو بھی اللہ قبول نہیں کرتے ہیں. یقین کے ساتھ دعا مانگے, مضبوط ارادے کے ساتھ دعا مانگے, یہ سوچتے ہوئے مانگے, جب بھی مانگنا ہو یہی ارادے کے ساتھ مانگے اللہ میری بات سن رہا ہے, میری دعا سن رہا ہے اور اللہ ہی میری دعا کو قبول بھی کرے گا. جتنا ارادہ پختہ ہوگا سمجھنا چاہیے کہ اتنا ہی جلدی اللہ ہماری دعا کو قبول بھی فرمائیں گے. وما علینا الا البلاغ.